السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل شوبز کلرز۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آج بہت ہی دل برداشتہ اور پریشان ہو کر ایک پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ بات کروں گا فلموں میں لچرپن، بےہودگی، عریانی، فحاشی، گندے گانے اور شائقین فلم کے جذبات کو ابھارنے کا سلسلہ کوئی نئی بات نہیں۔ معاشرے میں اخلاقی گراوٹ کو بڑھاوا دینے والی فلموں کی بات کریں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں فلمیں ہسٹری میں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے فلم میکرز اپنے سرمایہ کو بڑھانے کے لیے کیسے کیسے غلیظ ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ 50 کی دہائی سے شروع ہونے والا یہ گھٹیا کام آج 2022 تک بھی جاری و ساری ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ مستقل بنا رہے۔ شاید ہم دنیا میں وہ واحد ملک ہیں جہاں سنسر بورڈ ہونے یا نہ ہونے سے آج تک کوئی فرق نہیں پڑا اور نہ ہی آئندہ کوئی تبدیلی آنے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کروں گا 2000 سے 2022 تک کی ان شرمناک فلموں کی جو سنسر بورڈ کے ارکان کو بھاری رقوم دے کر ان سے سرٹیفکیٹ حاصل کیے گئے، مگر جب یہ گھٹیا فلمیں سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش ہوئیں تو ان میں رقص اور گانوں کے نام پر جس طرح جسم کی نمائش کرتے ہوئے اداکاراؤں نے اپنے انگ انگ کی نمائش کی، اس پر باضمیر فلم بینوں کے سر بھی شرم سے جھک گئے۔ شاعری کے نام پر جس طرح فحاشی کو فروغ دینے کے لیے مخصوص جسمانی اعضاء کو زوم کر کے اسکرین کی زینت بنایا گیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ حسن کی منڈی سے آنے والی طوائفوں نے فن کی آڑ میں برساتی گانوں اور مجروں میں جس طرح میرا جسم میری مرضی کا سمبل بن کر خود کو ننگا کیا، اس پر سنسر بورڈ کی خاموشی اور معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے والی ایک ایسی مہم میں تیزی آئی جسے شاید اب کوئی بھی روک نہیں پائے گا۔ آج ہم اپنی فلم انڈسٹری کی زبوں حالی پر ماتم کرنے والوں کو تو آئے دن میڈیا پر دیکھتے ہیں، مگر افسوس، صد افسوس کہ یہ لوگ بھی پتھر کے بت بنے تماشا دیکھنے والوں میں شامل تھے جب اصلاحی، سماجی اور گھریلو فلموں کی بجائے بکاؤ عورتوں کو نوٹوں کی چمک سے متاثر کر کے ایسے 2 نمبر لوگوں نے گندی، بیہودہ اور شرمناک فلمیں بنا کر فلم انڈسٹری کی تباہی کے تابوت میں کیل ٹھونکے۔ اس لیے یہ لوگ بھی 100% فلمی صنعت کی تباہی کے ذمہ دار ہیں اور ہم بے گناہ نام نہاد سنسر بورڈ کو بھی قرار نہیں دے سکتے جہاں سے ایسی واہیات فلموں کو سنسر سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے رہے اور کیے جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جسمانی نمائش اور کیمرے کو بوم بوم کر کے سینما اسکرین پر طوفان بدتمیزی برپا کرنے والے اس سلسلے کا آغاز 50 کی دہائی میں بننے والی ایک فلم ڈائریکٹر سے ہوا جس میں سلور اسکرین پر ایک اداکارہ کا پیٹ ننگا کر کے اس کے مخصوص جسمانی اعضاء کو نمایاں کیا گیا۔ 60 کی دہائی میں فلم گلفام کے گانے سے اس گندی روایت کو آگے بڑھایا گیا۔ بعد ازاں پھر چل سو چل کے مصداق 70 کی دہائی میں عوامی حکومت کے دور میں جس بے شرمی اور غلاظت کو سلور اسکرین کے فیتے پر منتقل کر کے نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکانے کا عمل شروع ہوا، اس پر آج تک شرم محسوس ہوتی ہے اور یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوتا رہا؟
خانزادہ, خطرناک, نوابزادہ, دلہن ایک رات کی, جوگی, کل کل میرا نام, دکی تکی, بنارسی ٹھگ, باپ کا گناہ, کھڑاک, دادا, ڈنکا, لائسنس, جان کی بازی, بڈھا شیر, بلاول, ہوشیار اور ایسی ہی سینکڑوں فلموں میں گندی شاعری پر کڑکتی بجلیوں کے نام سے جو گانے اور سیکسی مناظر فلم بند کر کے دھڑلے کے ساتھ فلموں میں پیش کیے گئے, اس پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. انسانیت کو شرما دینے والے ایسے گانوں اور مناظر میں معاشرے کو بے راہ روی کی جس راہ پر گامزن کر دیا گیا اور اسے وقت کے ساتھ ساتھ فروغ دیا گیا, اس سسٹم کو نہ کسی نے روکا اور نہ کوئی اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی. ان فلموں میں اگر عوام کا کھڑکی توڑ رش پڑا تو اس کی وجہ ان فلموں میں وہ سب کچھ دکھایا جانا تھا جسے گرم مسالے کا نام دیا جاتا ہے. اس روش نے ہماری آنے والی نسلوں کے دماغ میں ایک ایسا زہر بھر دیا جس نے معاشرے میں ناسور کا کردار ادا کرتے ہوئے جسمانی تشدد کو فل ٹو فل بڑھایا اور اس طرح ملک میں جنسی جرائم کی شرح خطرناک حد تک آگے بڑھتی چلی گئی. ہیرا منڈی میں پرورش پانے والی نام نہاد اداکاراؤں نے بڑھ چڑھ کر اس شیطانی کام میں اپنا کردار ادا کیا اور ملنے والے نوٹوں کی خوشبو نے تو جیسے ان ناچنے والیوں کے ہوش و حواس ہی اپنے قبضے میں کر لیے تھے. یہاں کچھ نام ایسی نام نہاد اداکاراؤں کے ضرور لینا چاہوں گا جنہوں نے مادر پدر آزاد ہو کر اپنے کپڑے اتارے اور اس لعنت کو پھیلایا جس سے ہم آج تک باہر نہیں نکل سکے. رخشی, پنا, فریدہ, ایمی منوالا, نگو, عشرت چودھری, مسرت شاہین, مینا چودھری, مزلا, انیتا, امروزیہ, پروین بابی, یاسمین خان, چکوری, فردوسی, حسنہ, لیلا, سائمہ خان, سدرا نور, سائمہ, نرگس, دیدار, ریما, شیزا بٹ, آفرین پری, ثنا, ریشم, مدیحہ شاہ, سنیتا خان, شاہدہ منی, انجمن شہزادی اور بہت سی دیگر جانوروں کی نسل سے تعلق رکھنے والی ایسی خواتین نے بے حیائی کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے اپنے جلووں کو اس انداز میں نمائش کے لیے پیش کیا جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے. حیرت کی بات ہے کہ ان رقاصاؤں کے مقابلے میں کئی بڑی ہیروئنوں نے بھی کمال بے شرمی کے ساتھ بھاری معاوضہ لے کر اپنے ان جسمانی حصوں کو نمایاں کر کے دکھایا جن پر کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ اس انداز کے ڈانس بھی پیش کریں گی. نیلی, نادرا, انجمن, کویتا, ممتاز اور بابرا شریف بھی ایسے نام ہیں جو مصنوعی بارش میں بھیگ کر مختصر اور چست لباس پہن کر اپنا آپ دکھاتی رہیں. آج لاہور فلم انڈسٹری میں خاص طور پر جس طرح فلمیں بن رہی ہیں اور ان میں ولگیرٹی پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے, اب تو اسے روکنے والا شاید کوئی بچا ہی نہیں. بڑے جسمانی ابھار رکھنے والی اداکارائیں ڈانس اور گندے گانوں میں جس طرح اشارے بازی کر کے پردہ اسکرین پر جلوہ افروز ہو رہی ہیں, ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے خلاف سرکار کی جانب سے ایکشن لیا جائے. اگر اس بیماری کو اب بھی نہ روکا گیا تو پھر معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہے. میرے دیکھنے والوں کو میری آج کی اگر یہ ویڈیو, آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو اسے لائک
کریں اور میرے چینل شوبز کلرز کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آخر میں دعا ہے کہ ان کرداروں میں سے جو اس جہان فانی سے آخرت کے سفر پر روانہ ہو چکی ہیں، ان کی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف کرے، اور جو ابھی تک فحاشی اور عریانی کے نام پر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہیں، انہیں ہدایت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی بہت ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔